دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ دوسرے خلیفہ بن گئے تھے، اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر کون تھے کہ جنہوں نے سکندر سے بھی بڑی حکومت کی تھی اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن بعد میں کیسے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کے ایریے میں حکومت کی تھی۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جاتا، اور جس گلی سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 584 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی تھی، جو کہ مکہ کا سب سے مشہور خاندان تھا، اور اسی خاندان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے انہیں بچپن میں ہی اونٹ چرانے کا کام ذمہ دے دیا تھا۔ جیسے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے تو لکھنا پڑھنا بھی سیکھتے گئے، اور پوری طرح لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل ہو گئی۔ لکھنے پڑھنے کی مہارت کے ساتھ ساتھ آپ نے تلوار بازی اور گھوڑ سواری، نیزہ بازی جیسی چیزیں بھی سیکھ لی تھیں، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑے ہنر ہوا کرتے تھے۔ گھوڑ سواری میں آپ اتنے ماہر تھے کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے پر کود کر بیٹھ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ بہت بڑے پہلوان بھی تھے۔ آپ نے مکہ کے بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا، اسی لیے آپ کے سامنے بڑے بڑے پہلوان کانپا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے والد یعنی خطاب اپنے خاندان کے بڑے سردار تھے، اسی لیے پورے خاندان میں انہی کی چلا کرتی تھی، یعنی پورا خاندان انہی کے اشاروں پر چلا کرتا تھا۔ لیکن جب خطاب یعنی حضرت عمر کے والد وفات پا گئے تو حضرت عمر ہی کو خاندان کے لوگوں نے اپنا سردار مان لیا۔ اب حضرت عمر کو بھی خاندان کے لوگ اتنی اہمیت دیا کرتے تھے کہ جتنی ان کے والد کو دیا کرتے تھے، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخت مزاج کے انسان تھے۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں حضرت عمر ہی کو سب سے زیادہ غصے والا انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور آپ کی باتوں سے لوگ مسلمان ہونے لگے تو مکہ کے کفار آپ کو بہت ہی زیادہ ستایا کرتے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، تاکہ ہمارے نبی لوگوں کو مسلمان نہ کریں، اور جو لوگ بھی مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی واپس اپنے باپ داداؤں کے مذہب کی طرف واپس لوٹائیں۔ اسی لیے مکہ کے لوگ ہمارے نبی اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، اور ان ظلم کرنے والوں کی لسٹ میں حضرت عمر کا بھی نام آتا ہے، یعنی حضرت عمر بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار مکہ کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تاکہ اسلام دنیا ہی سے ختم ہو جائے اور لوگوں کو مسلمان بنانے والا ہی دنیا سے ختم ہو جائے۔ مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں نے ایک میٹنگ رکھی، اور اس میں انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عمر، جو کہ اس وقت جوان تھے اور ان کی عمر تقریباً 26 سال کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں بولنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، اور اپنی تلوار اٹھائی اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور گھوڑے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا دیا۔ لیکن راستے میں ان کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کو لوگوں کے ظلم کی وجہ سے چھپا رکھا تھا۔ ان صحاب نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تو عمر نے کہا کیوں، کیا ہوا؟
تو ان صاحب نے بتایا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا اور اب وہ اپنے گھوڑے کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بجائے اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے من میں سوچا کہ اگر میرا سگا باپ بھی اسلام قبول کرے گا تو میں اس کو بھی مار ڈالوں گا۔ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی بہن کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر، اگر تم ہمیں قتل بھی کر دو گے تب بھی ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا یہ جذبہ دیکھا تو ان کے دل میں بہت زیادہ اثر پیدا ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم مجھے وہ دکھاؤ جو تو ابھی پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر کو قرآن کریم دیا گیا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھیں تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوا اور آپ کے دل میں ایک الگ ہی کیفیت جاری ہو گئی۔ اب آپ کے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور اپنی بہن کے گھر سے نکل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ ہمارے نبی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں ویسے ہی صحابہ نے اپنی تلواریں نکال لیں، لیکن حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اپنی تلواریں واپس رکھ لو، میں کسی غلط ارادے سے ہی نہیں آیا بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر ہمارے نبی نے نعرہ تکبیر کہا اور صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہیں سے اس نعرے کی شروعات ہوئی، یعنی یہ سب سے پہلا نعرہ تکبیر تھا جسے آج بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کی شروعات حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہی ہوئی تھی۔ حضرت عمر سے پہلے صرف 39 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا اور وہ بھی اپنی پہچان چھپا کر رہا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے ایمان لاتے ہی سب مسلمانوں کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ کھلم کھلا اسلام کی پہچان کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ہمارے نبی نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کچھ سالوں بعد وفات ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 سال بعد ان کی وفات ہو گئی تھی اور ان کے بعد حضرت عمر کو لوگوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا تھا۔ حضرت عمر نے صرف 10 یا 11 سال ہی خلافت کی تھی، لیکن اتنی بڑی خلافت قائم کر دی تھی جو کہ سب سے بڑی سلطنت تھی اور اس دور کی سب سے پاورفل سلطنت تھی۔ حضرت عمر کی سینا جس علاقے میں بھی قدم رکھتی تھی تو اسے فتح ہی کر لیتی تھی، یہاں تک کہ اس دور کی سپر پاور کہلانے والا عراق، جو کہ اس دور کی سپر پاور کہلاتی تھی، حضرت عمر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کو بھی سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی فتح کیا تھا۔ حضرت عمر نے جب وہاں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بتایا کہ وہ عمر ہیں تو بادشاہ نے بنا لڑے ہی اپنی شکست قبول کر لی تھی اور اس طرح بیت المقدس آزاد ہو گیا تھا۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے تو اس وقت حضرت عمر نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا تھا اور خود ایک غلام کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اپنے ساتھ صرف ایک اونٹ ہی لے کر نکلے تھے۔ اس لیے حضرت عمر نے یہ طے کیا کہ تھوڑی دیر حضرت عمر اونٹ پر سوار ہوں گے اور غلام پیدل چلے گا، اور تھوڑی دیر غلام اونٹ پر بیٹھے گا اور حضرت عمر پیدل چلیں گے۔ غلام نے کہا کہ خلیفہ آپ اتنی زحمت نہ اٹھائیں، آپ اونٹ پر سوار رہیے، میں پیدل چل لوں گا۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ایسے ہی پورا سفر طے کیا، لیکن جب آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو اس وقت حضرت عمر کا نمبر پیدل چلنے کا تھا اور غلام کا نمبر اونٹ پر سوار ہو کے چلنے کا تھا۔ غلام نے کہا کہ اب آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، میں پیدل چل لیتا ہوں، لیکن حضرت عمر بہت زیادہ انصاف پسند انسان تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود پیدل چلنے لگے۔ جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ 2 لوگ آ رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ جو شخص پیدل چل رہا ہے وہ غلام ہے اور جو اونٹ پر سوار ہے وہ عمر ہیں، لیکن لوگوں کو بتایا گیا کہ پیدل چلنے والے تو حضرت عمر ہیں اور جو سوار ہے وہ ان کا غلام ہے۔ تو لوگ حضرت عمر کے اس انصاف سے بہت زیادہ متاثر ہوئے،
جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور اتنی پاورفل سلطنت کا بادشاہ خود پیدل چل رہا ہے اور اپنے غلام کو سوار کیے ہوئے ہے، جب فلسطین کے لوگوں نے دیکھا تو وہ اسلام کے قریب ہونا شروع ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر نے صرف ایک اونٹ اس لیے لیا تھا کیونکہ وہ بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے، صرف جو ان کی تنخواہ تھی اسی سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ آپ کے کپڑوں پر 10 پیون لگے ہوئے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اکیلے ایسے حاکم تھے جو کہتے تھے کہ میرے دور حکومت میں اگر ایک بھی کتا بھوک سے مر جائے تو حضرت عمر سے اس کا جواب لیا جائے گا۔ حضرت عمر کا عدل و انصاف اتنا زیادہ مشہور تھا کہ ایک چرواہا بھاگتا ہوا مدینے پہنچا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، حضرت عمر کی وفات ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا، تو تو بہت دور رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب حضرت عمر زندہ تھے تو کسی بھیڑیا کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری بکری کو کھا جائے، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کر لے گیا، تو میں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ آج حضرت عمر انتقال کر گئے ہیں۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا کہ اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی تاریخ۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔